السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سماعت کرتے ہیں اس ویڈیو میں احکام و فضائل رمضان المبارک اور روزہ کے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا، جمع کرنا اور دیگر خواہشات نفسانی چھوڑ دینے کو روزہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں روزہ کو صوم کہتے ہیں، اور غروب آفتاب کے بعد روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ روزوں کی 3 قسمیں ہیں: فرض، سنت اور حرام۔ جن روزوں کا رکھنا ضروری ہے ان کو بغیر عذر کے چھوڑنا حرام ہے، اور وہی روزے فرض ہیں، جیسے رمضان شریف اور نذر کے روزے۔ ان فرض روزوں کی 2 قسمیں ہیں: فرض معین جیسے رمضان شریف کے روزے جن کا رمضان ہی میں رکھنا فرض ہے، اور نذر معین جو نذر مانتے وقت کسی خاص دن اور مہینے کی تعین کر لے کہ اگر یہ کام ہو جائے تو فلاں مہینے کے فلاں دن روزہ رکھوں گا۔ اگر وہ کام پورا ہو جائے تو اس مہینے کے اسی دن روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یعنی وہ اپنی نظروں اور منتوں کو پورا کریں۔ فرض غیر معین جیسے کسی عذر یا بغیر عذر کے رمضان شریف کے روزے چھوٹ جائیں تو ان روزوں کی قضا فرض ہے۔ سال بھر کے 11 مہینوں میں جس مہینہ میں چاہے ادا کر دیں۔ اور جن روزوں کا رکھنا فرض نہیں ہے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے، جیسے ایام البیض یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے، شش عید یعنی شوال کے 6 روزے، اور عاشورہ محرم اور عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے روزے وغیرہ، یہ سب سنت روزے کہلاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو رکھیں گے تو ثواب پائیں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اور ایام تشریق کے 3 روز یعنی ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں اور 13ویں میں غیر حاضر کے لیے بھی وہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی میں وہ روزے بھی داخل ہیں کہ جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، جیسے صرف ہفتہ یعنی سنیچر کے دن کا روزہ، اور عورت کو بغیر خاوند کی اجازت نفلی روزہ رکھنا۔ روزوں کی فضیلت، روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، الحدیث البخاری والمسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ اس کو ملے گا مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، یہ روزہ قیامت کے دن روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ و مرغوب ہے۔ اور روزہ داروں کے لیے 2 خوشی کے وقت ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 1 افطار یعنی روزہ کھولنے کے وقت، نمبر 2 خدا سے ملاقات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی لوگ داخل ہوں گے، دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے۔ جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تب وہ دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی دوسرا نہیں داخل ہو سکے گا۔ روزہ جہنم سے ڈھال اور مضبوط قلعہ کی طرح ہے۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندہ کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ وہ روزہ کہے گا الہی اس روزہ دار کو میں نے کھانے پینے اور خواہش سے روکا تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما لے۔ اور قرآن مجید کہے گا پروردگار میرے میں نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا تھا، یہ رات کو کلام الہی پڑھتا رہتا تھا، تو اس کو بخش دے۔ ان دونوں کی سفارش منظور ہوگی اور روزہ دار بخش دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے 1 دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور رکھے گا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کے واسطے 1 دن کا روزہ رکھے اور اسی پر وہ مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان شریف
اور رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ رمضان شریف میں بہت برکت والا مہینہ، رمضان شریف بہت برکت والا مہینہ ہے، اسی میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت ظاہر کرنے کے لیے اور حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں برکت والا رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، جو اسے محروم رہ جائے وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ جائے۔ لوگوں، تم پر بڑے مرتبہ والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل کیا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی تلاش کرے تو اس کو اس نفل کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مہینے میں 70 فرض کے ادا کرنے سے ملتا ہے، جتنا کہ دوسرے مہینے میں 70 فرض کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کو اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب لوگ اتنی چیز نہیں پاتے کہ جسے ہم روزہ دار کے روزہ کو افطار کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا کر روزہ کھلوا دے گا تو اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے سیراب کر دے گا، جو کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اور اس مہینے کا اول رحمت ہے، درمیان میں رحمت و بخشش ہے، اور آخر میں دوزخ سے آزادی۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام و خادم اور نوکر سے کم کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق جنت سنواری جاتی ہے رمضان کے لیے، ایک رمضان سے دوسرے آئندہ رمضان تک۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتے سے حور عین پر ہوا چلتی ہے، تو حوریں کہتی ہیں اے ہمارے پروردگار، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے خاوند بنا دے کہ جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہماری وجہ سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے لیے جنت سال بھر تک سنواری جاتی ہے، اور رمضان المبارک کی پہلی شب کو عرش کے نیچے سے مبشرہ نامی پاکیزہ ہوا چلتی ہے جو جنتی درختوں کے پتوں اور دروازوں کے حلقوں کو لگتی ہوئی گزرتی ہے، جس سے ایک دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی شیریں آواز کبھی نہیں سنی ہے۔ یہ آواز سن کر جنتی حوریں نکل کر جنت کی کھڑکیوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت وہ حوریں کہتی ہیں حل من خاطبی الی اللہ فیزوجہ، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہماری درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نکاح اس سے کرا دے۔ پھر وہ رضوان الجنہ سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے، کہ اس مہینے میں امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ان کے لیے جنت دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کو وہ گمراہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر ایک رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ ندا کرنے کو فرماتا ہے، اور وہ تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، کوئی تائب ہے جس کی توبہ میں قبول کروں، کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کے گناہوں کو میں بخش دوں، کوئی ہے جو ایسے اللہ تعالیٰ کو قرض دے جو نہ مفلس اور نہ بخیل ہو، نہ دہندہ اور نہ ظالم ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے انتہا لوگوں کو آزاد کرتا ہے جو دوزخ کے لائق ہو گئے تھے، اور آخرت میں تو پورے مہینے کی گنتی کے برابر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔
مکہ میں رمضان کی فضیلت، جو لوگ مکہ شریف میں ہیں وہ لوگ ان کے حوالے سے کیا ہے، جس نے رمضان مبارک کو مکہ مکرمہ میں پا لیا اور اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھا اور قیام کیا تو اس کو دوسری جگہ کے اعتبار سے اس جگہ 1 لاکھ رمضان گزارنے کا ثواب ملے گا، اور ہر ایک دن کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک رات کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک سواری دینے کا ثواب ملے گا، اور ہر ایک رات و دن کے بدلہ میں اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا اس رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے اور دعا و سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ کر لیا تو اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت کو سمجھ لیں تو میری امت تمام سال رمضان رہنے کی خواہش مند ہو۔ رمضان شریف کے روزے کی فرضیت، اس کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا الاخری، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے چند گنتی کے دنوں میں فرض کیے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ بخاری مشکات۔ آپ نے فرمایا جعل اللہ صیاما فریضہ، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینہ کے روزہ کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے رمضان میں حاضر ہو روزے رکھے۔ رمضان کے روزہ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا فاسق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ الاخری ترمذی، جو رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر عذر و بیماری کے چھوڑے تو ساری عمر اگر وہ روزہ رکھے تب بھی اس رمضان کے برابر نہیں ادا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ترغیب، اگر کوئی بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو اس روزہ کی قضا کرے اور کفارہ ادا کرے۔ کفارہ میں اگر طاقت ہو تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ بخاری۔ رمضان المبارک کے روزے کن کن لوگوں پر فرض ہیں؟ ہر عاقل، بالغ، مسلمان، مرد، عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ نابالغ بچوں اور مجنون و پاگل پر فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے نابالغ بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 برس کے بچے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں تنبیہ کے طور پر مارو۔ اسی طرح روزہ بھی ہے، جب ان نابالغ بچوں کو روزہ رکھنے کی ہمت و طاقت ہو تو جتنے روزے بغیر تکلف کے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں ایک متوالے نشاباز کو دری لگا کر فرمایا ویلک وثیابنا ثیاب، کمبخت تیرا ستیہ ناس جو تو رمضان میں شراب پیتا ہے اور ہمارے بچے روزے سے ہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہے روزے سے ہی رہے۔ حضرت ربیع کہتی ہیں اس حکم کے بعد سے ہم خود رکھتے ہیں اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے ہیں اور ان کے لیے ان کا کھلونا بنا دیتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا ہے تو ہم اس کو یہ کھلونا کھانے کے بدلے میں دے دیتے تو بہل جاتا، یہاں تک کہ افطار کا وقت پہنچتا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک زمانے میں نابالغ بچے روزے رکھتے تھے۔ ان روزوں سے رمضان شریف کے روزے نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا بیمار کی
बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो, ऐसी हालत में रोज़ा न रखने की रुख्सत है। मुसाफिर सफ़र में ज़्यादा मशक्क़त और तकलीफ़ की वजह से रोज़ा न रखे, अलबत्ता अगर तकलीफ़ ना हो तो रोज़ा रख लेना जायज़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि फमन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फल्यसुम, तुम में से जो इस महीने में हाजिर यानी मुकीम हो तो इसको रोज़ा रखना चाहिए, और जो बीमार या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी कर लेनी चाहिए। हामिला यानी हमल वाली औरत और मुर्ज़िआ दूध पिलाने वाली औरत को भी रोज़ा न रखने की रुख्सत है, जबकि रोज़ा रखने की हालत में बच्चा को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़ा की और आधी नमाज की तखफीफ कर दी है, और हामिला मुर्ज़िआ से रोज़ा की आसानी कर दी है। बाद में इन दोनों को रोज़ा की ताकत हो तो रोज़ा रख लें, नहीं तो फिदिया दे दें। इसी तरह शेख फ़ानी यानी बूढ़े मर्द औरत के लिए रुख्सत है, बूढ़े मर्द बूढ़ी औरत के लिए रुख्सत है, और इन रोज़ों के हर एक दिन के बदले में एक मिस्कीन आदमी को खाना खिला दिया करें। बुखारी। हैज़ व निफास की हालत में हैज़ व निफास वाली औरत रोज़ा न रखे, जब पाक साफ़ हो जाए तब इसकी कज़ा करें। तिरमिज़ी में है अन्नल हाइज़ा तक़ज़ी सौमा व ला तक़ज़ी सलाता, तमाम उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि हैज़ वाली औरत रोज़ा की कज़ा करे, नमाज को कज़ा न करे। मतलब यह है कि हैज़ वाली औरत पर हैज़ के दिनों में नमाज माफ़ है, रोज़ा माफ़ नहीं, पाक होने पर फौशुदा रोज़ों को अदा करे। चांदो शहादत, चांद हो जाने से रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाता है, और इसके लिए रजब के महीने से ख्याल रखना चाहिए कि रजब की 29वीं तारीख को शाबान का चांद देखना चाहिए, ताकि शाबान की 29वीं और 30वीं तारीख सही मालूम हो सके। क्योंकि अगर शाबान की 29वीं तारीख को अब्र या गर्दो गुबार की वजह से चांद मालूम ना हो सके तो 30 दिन शाबान के पूरे करने पर रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू किया जाएगा। और अगर शाबान की 29वीं तारीख को रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ जाए तो सुबह को रोज़ा रखना चाहिए, और अगर मतलब साफ था तो फिर भी चांद नहीं दिखाई दिया तो सुबह को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और अगर 29वीं तारीख को मतलब अब्रो गुबार आलूद था इसलिए चांद नज़र नहीं आया तो इसकी सुबह को दिन चढ़े तक एहतियातन खाने पीने से बाज रहना चाहिए। अगर किसी मोतबर ज़रिया से चांद की खबर आ जाए तो रोज़ा रखना चाहिए, नहीं तो नहीं। अगर चांद होने या न होने में शक व शुबा हो तो यकीनन रोज़ा नहीं रखना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का चांद देखकर रोज़ा रखो और ईद का चांद देखकर इफ्तार करो और ईद मनाओ। और अगर चांद पोशीदा हो जाए अब्र और गर्दो गुबार की वजह से चांद ना दिखाई दे तो शाबान के 30 दिन पूरे करो। आपने फरमाया, रमज़ान के लिए शाबान के चांद का शुमार करो। जिसने मशकूक दिन में रोज़ा रखा उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। रमज़ान शरीफ के चांद की बाबत अगर कोई पक्का सच्चा मुसलमान शहादत दे तो इसकी शहादत कबूल की जाएगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक आराबी देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया कि मैंने रमज़ान का चांद देखा है। आपने फरमाया कि क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता है? उसने कहा हाँ। आपने बिलाल से फरमाया कि लोगों में ऐलान कर दो कि कल सब रोज़ा रखें। इससे मालूम हुआ कि रमज़ान का सबूत एक मुसलमान आदमी की गवाही से हो जाएगा, लेकिन ईद के चांद के लिए कम से कम 2 आदमी की शहादत से इफ्तार करने का हुक्म दे दिया था। चांद देखने से 2-4 दिन पहले रमज़ान के इस्तकबाल और सलामी के तौर पर रमज़ान का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्तक़बिलु शहरा इस्तक़बाला, रमज़ान के इस्तकबाल के लिए रोज़े मत रखो। रमज़ान से 2-1 रोज़ पहले रोज़ा मत रखो। चांद देखकर ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी व सलामती रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ अल्लाह तू इस महीने को हम पर से अमन व सलामती और इस्लाम के साथ गुजार दे, और ऐ चांद हमारा और तेरा रब अल्लाह ही है। अब इंशाअल्लाह यहाँ से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।